اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ دینی ادب کے عنوان سے جو کورس ہم پڑھ رہے، اس میں آج ہم پھر حدیث کی طرف، فن حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس فن کی ایک اہم کتاب کہ جس نے غیر معمولی شہرت بھی پائی اور بڑے پیمانے پر اہل علم کو اپنی طرف رجوع کرنے پر ابھارا، وہ ہندوستان کے عالم کی مرتب کردہ کتاب مشارق الانوار ہے کہ جس نے بڑے پیمانے پر علمی دنیا کو، خاص طور پر علم حدیث کے حوالے سے، فن حدیث کے حوالے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کلیکشن کو، حدیث کے اس ذخیرے کو امام حسن سیغانی نے مرتب کیا۔ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو حسن ساغانی ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر حسن صنعانی ذکر کیا گیا ہے، اور مختلف آراء ہیں ان کے علاقے کی نسبت کے اعتبار سے۔ حسن ان کا نام تھا، رضی الدین لقب تھا، ابو الفضائل ان کی کنیت تھی، حسن بن محمد بن حسن بن حیدر بن علی۔ شیخ حسن سیغانی جو ہے وہ عربی النسل تھے، اور قریش سے ان کا تعلق تھا، قریشی کی ایک شاخ سے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اس لیے جو ہے وہ فاروقی یا عمری بھی کہلاتے ہیں، اور قبیلہ عدی سے تعلق ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عدوی بھی کہلاتے ہیں۔ امام حسن سیغانی رحمہ اللہ جو ہے وہ کب پیدا ہوئی ہے، اس بارے میں بھی بہت ساری آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ 577 ہجری میں پیدا ہوئی ہے، اور بعض نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، وہ 555 ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔ تو بہت سارے اہل علم نے اس حوالے سے اپنی آراء نقل کی ہیں، اپنے دلائل ذکر کیے ہیں۔ مولانا عبدالعلیم چشتی صاحب جو معروف محقق ہیں، انہوں نے ان کو ذکر کیا کہ یہ 555 ہجری میں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس پر بڑا کام کیا، ان کی تاریخ پیدائش، ان کے دور کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے ان کا کام بھی جو ہے وہ بڑا قابل قدر ہے۔ اصلاً جیسے میں نے ذکر کیا کہ انہیں سیغانی کہا جاتا ہے، ان کے آباء و اجداد سیغان میں آباد تھے۔ یہ ترکمانستان کے پاس کے علاقے میں، ماوراء النہر میں، ترمز کے قریب جو ہے وہ یہ علاقہ موجود تھا، جو سیغان کہلاتا ہے، سیغانیان بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے اصلاً ہونے کی وجہ سے یہ سیغانی کہلائے، اور ان کے بزرگ جو ہے وہ سیغان سے ہجرت کر کے یا وہاں سے اٹھ کے لاہور آئے، اور یہ شیخ جو ہے وہ لاہور کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس دور کا لاہور جو ہے وہ ایک بڑا تاریخی مرکز کے طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں، اور بڑا غیر معمولی مقام تھا اس کا، اس دور کے تمدن میں، اس دور کی تہذیب میں ایک بہت بڑا علمی اعتبار سے اس دور میں بہت بڑا مرکز تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاہور ایک علمی شہر کے طور پر، علمی مرکز کے طور پر، اور کتب کے بہت بڑے بڑے مراکز کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ امام، جیسے میں نے ذکر کیا، بعض لوگوں نے ان کو ساغانی لکھا، بعض نے سیغانی لکھا، بعض نے صنعانی لکھا، تو مختلف جو ہے وہ ٹائٹلز ہیں جو ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ مختلف اہل علم نے کیا ہے۔ شیخ کو بہت سارے اساتذہ میسر رہے، بغداد میں ابو منصور سعید بن محمد سے، مکہ میں برہان الدین سے، عدن میں قاضی ابو اسحاق ابراہیم سے، اور ہندوستان میں بھی بہت سارے اہل علم سے ان کو جو ہے وہ استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے تلامذہ میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، شرف الدین دمیاطی ہیں، نظام الدین محمود ہیں، محی الدین ابو البقاء ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں جو اس حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا برہان الدین محمود دہلوی ہیں کہ جو امام مرغینانی صاحب ہدایہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ علوم و فنون کے اندر بڑی دسترس حاصل تھی شیخ کو، اور مکمل دستگاہ رکھتے تھے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ کئی علوم کے اندر ان کو مہارت تھی، خاص طور پر علم حدیث کے اندر اور علم لغت کے اندر، فقہ کے اندر بھی اور ادب کے اندر بھی بڑا جو ہے وہ درک حاصل تھا۔ فقہ میں جو ہے وہ
جو صاحب ہدایہ کے فرزند ہیں شیخ عمر بن علی سے جو ہے وہ آپ نے استفادہ کیا تھا، بہت اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے، ان سے آپ سیکھتے رہے علم حدیث کے اندر۔ جب آپ ہندوستان سے بغداد گئے تو وہاں پر بڑے بڑے علماء سے سیکھا، اور وہاں کے لوگوں نے پھر آپ سے بہت سارا علم حدیث کے حوالے سے سیکھا۔ امام حسن سیغانی کے بارے میں سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ وہ حدیث اور لغت میں امام قرار پائے، وہ حدیث و لغت کے بہت بڑے امام تھے۔ لغت کے اندر ان پہ جو کام ہے اس پہ مقالہ جات لکھے گئے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر، جدید جامعات کے اندر بھی ان پر کام ہوا ہے۔ مشارق الانوار کے حوالے سے بھی بعض جو ہے وہ کام اہل علم نے سر انجام دیے ہیں۔ شعر و ادب سے بھی شیخ کا بڑا تعلق تھا، اور آپ کے بہت سارے کہے ہوئے اشعار بھی جو ہے وہ کتب کے اندر محفوظ ہیں۔ آپ کو ہندوستانی علماء میں پہلے محدث کے طور پر جانا جاتا ہے کہ جنہوں نے علم حدیث کے حوالے سے یہ نمایاں کارنامہ سر انجام دیا۔ مشارق الانوار کی صورت میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ شیخ اسماعیل کے بعد جہاں 150 برس تک کھپ اندھیرا جو ہے وہ چھایا رہا، اور بالآخر 7ویں صدی کے شروع میں صاحب مشارق الانوار جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے علم حدیث کی روشنی پھیلائی۔ وہ امام سغانی یا ساغانی غزنوی لاہوری اور تنہا محدث ہیں۔ اس حوالے سے ان کا خاندان جو ہے وہ ترکمانستان کے اس علاقے سے، جیسے میں نے ذکر کیا، وہاں سے افغانستان آیا تھا اور وہاں سے پھر یہاں پر آیا، اس لیے بعض لوگوں پہ ان کو افغانی بھی جو ہے وہ یا غزنوی بھی جو ہے وہ ان کو کہا گیا ہے۔ غیر معمولی تدین کے حامل تھے، زہد و اتقاء میں، امانت و دیانت میں جو ہے وہ اس کے پیکر تھے، اور بڑے سنجیدہ اور متین شخصیت تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور پیدائش جیسے میں نے ذکر کیا لاہور میں ہوئی، اور پھر نشو و نما زیادہ بڑا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے غزنہ میں ان کی ہوئی، پھر یہاں سے ان کی یہ بھی گئے ادھر، اور پھر بغداد گئے، تو عراق اور بغداد کو پھر اپنا انہوں نے مسکن بنا لیا۔ تو 7ویں صدی کی شروع میں یہاں پر جیسے میں نے ذکر کیا علم حدیث کے حوالے سے انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہاں پر بھی ان کو قطب الدین ایبک کے دور میں جو ہے وہ سرکاری عہدے آفر ہوئی ہے، محکمہ قضاء، عہدہ قضاء، جسٹس بنانے کے لیے، جج بنانے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ نے انکار کیا۔ لیکن جب آپ غزنہ گئے تو وہاں پر بغداد میں غزنہ سے گئے، اور پھر جب بغداد پہنچے تو وہاں پر آپ کو احتساب کے محکمے کا ذمہ دار بنایا گیا، اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ بڑے عرصے تک یہ فریضہ سر انجام دیا۔ 73 برس کی ایج پائی، 73 برس کی عمر میں 650 ہجری کو شیخ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ ان کی تصنیفات اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی کمیت کے اعتبار سے عمدہ اور اعلیٰ شمار ہوتی ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے ان کی تصنیفات کے بارے میں کہا کہ ان کی ایک جو تصنیفات ہیں یہ کمال علم کا ثبوت ہیں، بلند پایہ کتب شیخ نے چھوڑی ہیں۔ ان کی کتب میں اسماء الاسد کے نام سے ایک کتاب ہے، اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ اسماء الفارہ کے نام سے سیوطی نے کہا کہ یہ اسماء الغادہ لکھا تھا، لیکن بعد میں یہ لفظ غلط پڑھا گیا، سمجھا گیا، یا پھر اسماء الفارہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے التجرید شیخ کی کتاب ہے، دار الصحابہ فی وفیات الصحابہ، دار الصحابہ فی وفیات الصحابہ، جس میں تقریباً 800 صحابہ کے مقامات رحلت اور محل وفات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی بڑی ایک عمدہ کاوش ہے جو شیخ کی۔ صحیح بخاری کی مختصر شرح ہے جو ایک جلد میں ہے، کتاب الشوارد ہے، لغت کی اہم کتاب ہے۔ الاباب الزاخر، یہ لغت کے اندر بہت اعلیٰ کتاب شیخ کی، کہ جس کو فن لغت کے ماہرین نے بڑا سراہا اور غیر معمولی اہمیت اسے عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ کتاب الاثر ہے، کتاب اسماء الدین ہے، اسماء السعادہ ہے، کتاب الاسفار ہے، اور کتاب الازداد ہے، کتاب الافعال ہے، کتاب التراکیب ہے، کتاب الضعفاء ہے، فن رجال کی کتاب ہے، کتاب العروض ہے، اور کشف الحجاب عن احادیث الشہاب بھی شیخ کی کتاب ہے، مجمع البحرین
لغت کی کتاب ہے، مصباح الدجا من صحاح احادیث المصطفیٰ جو ہے وہ، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ موضوعات حسن سیغانی، موضوع روایات کے حوالے سے 2 رسالے ہیں شیخ کے، ان کو موضوعات حسن سیغانی کے ٹائٹل سے ہم تک پہنچے ہیں۔ النوادر فی اللغہ یا نوادر فی اللغہ کے نام سے کتاب شیخ کی، لیکن جس کتاب نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا وہ آپ کی کتاب مشارق الانوار، مشارق الانوار النبویہ من صحاح الاخبار المصطفویہ شیخ کی کتاب ہے، کہ جس نے بہت شہرت پائی اور بڑا مقام پایا۔ یہ کتاب جو ہے وہ بڑے عرصے تک درس نصاب میں، یعنی نصاب میں یہاں پہ نصابی درس میں شامل رہی اور باقاعدہ پڑھائی جاتی رہی، اور اس کی طرف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر رجوع کیا۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ بغداد میں بیٹھ کر خلیفہ مستنصر باللہ عباسی کے نام سے مشارق الانوار نامی حدیث تالیف کی گئی، اور اس کو بڑی قدر سے نوازا گیا، اور بے شمار لوگوں نے اس کی شرح لکھی، اور پھر یہ کتاب مدارس کے اندر کورسز کا حصہ بنی، نصاب کا حصہ بنی۔ اس میں جو ہے وہ تقریباً 2246 احادیث ہیں جمع ہیں، اور یہ 12 ابواب پر مشتمل ہے مشارق الانوار، اور اکثر ابواب کے ذیل میں فصول و انواع بھی شامل ہیں۔ پہلے باب میں، پہلا باب 2 فصلوں کا مجموعہ ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرا باب جو ہے وہ 10 فصلوں پر ہے، اور مختلف انداز بڑا عمدہ ہے، کہ مثلا یہ دوسرے باب کے اندر شیخ نے جو ہے وہ صرف حرف انا سے اور اس سے ملحق جو ضمیریں ہیں ان سے شروع ہونے والی حدیثیں نقل کی ہیں، مثلا انا، انی، انا، انہو، انہم، انہا، انکا، انکم، انما، انکن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے باب میں جو ہے حرف لا سے شروع ہونے والی حدیثوں کا ذکر ہے، چوتھے باب میں اذا سے اور اذ سے، اور 5واں باب جو ہے اس کے اندر ما نافیہ، ما استفہامیہ، ما خبریہ، ما شرطیہ، اور جو ہے ان سے جو احادیث شروع ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ چھٹے باب میں جو 12 فصول پر ہے اس میں بھی اس طریقے سے لیسا، بینا و بینہ، لعن اللہ، اسی طریقے سے مختلف الفاظ، قد، لقد۔ 7ویں باب میں 17 فصلیں ہیں، 8ویں باب میں 6 فصلیں ہیں، 9ویں باب میں 5 فصلیں ہیں، 10ویں باب میں 2 فصلیں ہیں، 11واں باب جو ہے وہ احادیث قدسیہ کے لیے خاص ہے، اور 12واں باب جو ہے وہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ تو 12 ابواب کی یہ پر مشتمل کتاب جو ہے وہ شیخ کی، یہ اس کی نوعیت تو مشکات اور مصابیح السنہ جیسی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ مشکات جو ہے وہ مختلف کتابوں کی احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کی ترتیب فقہی ابواب پر کی گئی ہے، لیکن مشارق الانوار جو ہے وہ اصلاً صحیحین کی احادیث کا انتخاب یا انڈیکس ہے، اور اس کی ترتیب احادیث کے ابتدائی الفاظ پر ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ترتیب میں شیخ کی اپنا خاص اپروچ ہے اور ایک خاص انداز ہے، کہ جس کو مد نظر رکھ کر شیخ نے یہ انداز اختیار کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اختصار کو بھی مد نظر رکھا ہے شیخ نے، اور اسی طریقے سے حدیثوں کے حوالے سے ہر حدیث کے ساتھ دیا ہے حوالہ، مثلا خا، میم، قاف کی علامتیں اور رموز مقرر کیے ہیں، خا سے بخاری، میم سے مسلم، اور قاف سے مراد وہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے۔ تو اس کی ایک بڑی خوبی اختصار بھی ہے، طوالت سے بچ کے لیے سندوں کو حذف کیا ہے شیخ نے، اور صرف اس صحابی کا نام دیا ہے جو اس حدیث کے اولین راوی ہیں، اس کے بعد اصل مضمون جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ کہیں کہیں احادیث کے موقع و محل کی صراحت کر دینے سے ان کا مفہوم بڑی اچھی طرح وہ واضح کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کس مقام پر کس سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی۔ اسی طریقے سے جیسا میں نے کہا کہ اختصار بھی اس کا بڑا اہم پہلو ہے۔ روات و اسناد کے سلسلہ میں مختلف توضیحات بھی شیخ نے کی ہیں، مثلا راویوں کے ناموں میں فرق و اختلاف کی صراحت کی ہے، ان میں جو ہے وہ اگر ابہام ہے اس کی وضاحت کی ہے، راوی سے حدیث کے بیان میں اگر کوئی چیز ترک ہوئی ہے یا اس نے اپنی عدم یادداشت یا سوء حفظ کا اعتراف کیا ہے تو اسے بھی شیخ نے نقل کیا ہے۔ اس کے متعدد جو ہے وہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ متفق علیہ احادیث کے اندر
جس محدث کے سیاق کا تتبع کیا ہے اس کی صراحت کی ہے۔ اس سلسلے میں دونوں کی روایتوں کے فرق و اختلاف یا اضافہ و کمی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ کسی روایت کو امام مسلم نے مسند اور امام بخاری نے معلق بیان کیا تو اسے بھی بیان کر دیا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی خصوصیات، یہ امتیازات ہیں جو ہمیں مشارق الانوار کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے ذکر کیا، اس پر بڑا کام کیا گیا۔ مولانا سید احمد ہاشمی فرید آبادی نے ایک جگہ پہ لکھا کہ یہ جو ہے وہ بڑے عرصے تک علم حدیث کے حوالے سے بڑی اعلیٰ پائے کی کتاب کے طور پر تسلیم کی جاتی رہی، اور انہوں نے لکھا کہ اس کی 24 یا 25 شرحیں اور حواشی لکھے جا چکے ہیں۔ مولوی امام ابو یحییٰ امام نوشیروی نے ایک جگہ پہ لکھا کہ سیاہ ستہ کے بعد سب سے زیادہ شرحیں جو ہے وہ اس کتاب کی تحریر کی گئی ہیں۔ تحفۃ الابرار کے نام سے شیخ اکمل الدین نے اس کی ایک شرح لکھی۔ شوارق الاسرار العلمیہ شیخ مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے، صاحب قاموس نے جو ہے وہ اس کی ایک شرح لکھی جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کشف الشارق شیخ خیر الدین نے اس کی شرح لکھی۔ مبارک الازہار کے نام سے اس کی شرح لکھی گئی۔ المطالع المصطفویہ شیخ سعید بن محمد بن مسعود نے اس کی ایک شرح لکھی۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر حواشی لکھے گئے، جو ہے وہ شیخ ابراہیم بن احمد نے اس پر حاشیہ لکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کئی اہل علم نے اس کے جو ہے وہ حواشی تحریر کیے ہیں۔ اس کی ہندوستان کے اندر بھی بڑی شرحیں لکھی گئیں، اور شرح مشارق الانوار شمس الدین یحییٰ نے اس کی ایک شرح لکھی جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں سے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا مظفر بلخی بہاری نے اس کی ایک شرح جو ہے وہ لکھی۔ مدارج الاخبار کے نام سے خواجہ ارزانی محدث جون پوری نے جو ہے وہ اس کی ایک شرح لکھی۔ اسی طریقے سے تبصرۃ الاخبار فی تخریج الآثار جو ہے وہ، جو شوارق المشارق جس کا اصل نام ہے، وہ مولوی الہی بخش خان بہاری نے جو ہے وہ تحریر کی۔ اسی طریقے سے اس کے تراجم بھی ہوئی ہے۔ ترجمہ مشارق الانوار جو ہے مولانا احسن نانوتوی صاحب نے اس کا ایک ترجمہ کیا جس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تحفۃ الاخیار کے نام سے یہ اردو ترجمہ اس کا کیا گیا، اور وہ اس میں اس کی شرح بھی ہے جس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ مولانا خرم علی صاحب تھے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا، اور یہ کراچی سے بھی شائع ہوا تھا، انڈیا سے اصلاً شائع ہوا۔ اس ترجمے کو بھی بڑی جو ہے وہ شہرت ملی، اور اس لیے کہ صرف ترجمہ نہیں ہے جس میں بتا رہا ہوں، اس کی شرح بھی ہے، اور اسے اردو میں اس کا پہلا ترجمے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ امام حسن سیغانی کی کتاب مشارق الانوار کا مولانا خرم علی صاحب کا ترجمہ جو ہے، تو مختلف ادوار میں مختلف اہل علم نے، جیسے میں نے ذکر کیا ہے، اس پر بڑے کام کیے۔ اس کے تراجم اور اس کی شروع، اس کے حواشی کے حوالے سے بڑے بڑے کام اہل علم کی طرف سے کیے گئے۔ تو مولانا خرم علی صاحب کا ترجمہ جو اردو زبان میں مشارق الانوار کا ترجمہ ہے، وہ اس کو بڑی شہرت بھی ملی اور بڑی اہمیت سے نوازا گیا۔ تو مشارق الانوار جو ہے وہ امام حسن ساغانی یا سیغانی کی مرتب کردہ وہ حدیث کی کلیکشن ہے کہ جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے منفرد بھی ہے، ممتاز بھی ہے، اور اپنی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، اپنی قبولیت اور مقبولیت کے اعتبار سے بھی ایک بڑی شاندار کاوش ہے جو امام حسن ساغانی رحمہ اللہ نے سر انجام دی۔ تو مشارق الانوار کے بارے میں دیکھیے، اور اس کے اردو ترجمے کو بھی دیکھیے، اگر ملتا ہے نیٹ پر سرچ کیجیے، اور اس کے بارے میں اس کی جو شروع لکھی گئی ہیں تھوڑا سا اس پر کام کیجیے، پڑھیے، اور اگر اس کی کوئی شروع جو لیٹسٹ اگر ہوں یا کسی نے جو اور اس حوالے سے مرتب کی ہوں تو وہ تلاش کر کے اگر آپ اس پر کام کرنا چاہیں، مشارق الانوار ہندوستانی عالم کی مرتب کردہ کتاب پر علم حدیث کے حوالے سے، تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف اس کی اگر آپ کو شروع ملیں اور ان شروع کا آپ تقابل کریں، کمپیریزن کریں ان کے درمیان، اور پھر ان کا انالیسس کریں، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کی شروع کا انتخاب کر کے بھی کام کر سکتا ہے۔ تو
مشارق الانوار کے بارے میں پڑھیے، اور امام حسن سغانی یا سنانی کے بارے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بھی اپنی محاضرات حدیث کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ برصغیر کے اندر علم حدیث کی جہاں بھی بات ہوتی ہے اس حوالے سے جو کاوشیں کی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی آپ کو ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں، یہ بنیادی معلومات ملیں گی، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ علم حدیث کے اس عام ذخیرے کے بارے میں جان سکیں، اور اس حوالے سے اگر جو کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کی شروع اور اس پر ہونے والے کام کو بھی دیکھیے، تاکہ آپ لوگ اس حوالے سے اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہیں تو وہ کام بھی سامنے آ سکے۔